السلام علیکم اور خوش آمدید لا کاسٹ پاکستان میں، جہاں قانون بولتا ہے۔ آج شام ہم لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے ایک اہم اور تازہ فیصلے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ فاضل جج چودھری سلطان محمود صاحب نے سنایا ہے۔ کیس کا عنوان ہے عبداللطیف انصاری بنام عرفان احمد وغیرہ۔ درخواست گزار کے وکیل تھے جناب طاہر محمود صاحب، اور جواب دہندگان کی طرف سے پیش ہوئے جناب تنزیل الرحمان اشرف شیخ صاحب۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو مرکز ہے وہ ہے PTD، یعنی پراپرٹی ٹرانسفر ڈاکیومنٹ۔ جی، پرماننٹ ٹرانسفر ڈیڈ۔ ہاں، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور اصل سوال کہ اگر اس پر کوئی جھگڑا ہو، کوئی شکایت ہو تو صحیح فورم کون سا ہے؟ بالکل۔ کیا سول کورٹ جانا چاہیے، یا پھر وہ جو پرانی سیٹلمنٹ اتھارٹیز تھیں، کیا انہی کا اختیار تھا؟ یہی اصل نقطہ ہے اس کیس کا۔ تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی، تو دیکھیں، یہ کیس شروع ہوا ایک ڈیکلریشن کے دعوے سے۔ اچھا۔ عبداللطیف انصاری صاحب نے دائر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جائیداد وہ اصل میں متروکہ تھی، ایویکیوئی پراپرٹی، ٹھیک، اور شروع سے ان کے قبضے میں تھی۔ پھر وہ نوکری کے لیے آزاد کشمیر چلے گئے، تو پیچھے سے ان کے مطابق ان کے بڑے بھائی محمد سفیان، جو جواب دہندگان کے والد تھے، جی، انہوں نے دھوکے سے PTD اپنے نام کرا لیا۔ او، درخواست گزار نے یہ بھی کہا کہ ایک خاندانی پنچایت ہوئی تھی۔ اچھا، پنچایت؟ جی، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ 7.5 مرلے ان کے ہوں گے اور 5 مرلے بھائی کے۔ لیکن پھر ٹرائل کورٹ نے کیا کیا؟ ٹرائل کورٹ نے اور پھر ڈسٹرکٹ کورٹ نے بھی، دونوں نے مقدمہ خارج کر دیا۔ خارج کر دیا؟ کس بنیاد پر؟ دلچسپ بات یہی ہے کہ بنیاد تھی دائرہ اختیار، جورسڈکشن۔ جورسڈکشن؟ عام طور پر تو سول کورٹ ہی سنتی ہے ایسے کیسز۔ جی، مگر یہاں معاملہ فرق تھا، اور ہائی کورٹ نے بھی نچلی عدالتوں کے اس فیصلے کو صحیح مانا۔ اچھا، تو ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا کہ جورسڈکشن نہیں ہے؟ بالکل، وجہ یہ تھی کہ یہ جائیداد، جیسا میں نے کہا، متروکہ تھی، ایویکوئی پراپرٹی۔ ہاں جی۔ اور اس کی منتقلی کے لیے خاص قوانین موجود تھے، رجسٹریشن آف کلیمز ایکٹ 1956 اور خاص طور پر ڈسپلیسڈ پرسنز کمپنسیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن ایکٹ 1958۔ اچھا، یہ 1958 والا ایکٹ، اس میں کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، ان قوانین کا مقصد تھا مہاجرین کے کلیم سیٹل کرنا، جی، اور اس کے لیے خاص اتھارٹیز بنائی گئی تھیں، سیٹلمنٹ اتھارٹیز۔ اب جو 1958 کا ایکٹ ہے نا، اس کی دفعہ 25 سیکشن 25۔ سیکشن 25۔ جی، اس میں ایک بہت واضح آؤسٹر کلوز ہے، یعنی پابندی ہے۔ پابندی؟ جی، کس چیز پر؟ اس میں صاف لکھا ہے کہ جن معاملات کا فیصلہ کرنے کا اختیار سیٹلمنٹ اتھارٹیز کو دیا گیا ہے، ان میں سول کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی۔ او، اچھا، تو مطلب PTD کا اجرا بھی انہی کے اختیار میں تھا؟ بالکل، PTD جاری کرنا خالصتاً سیٹلمنٹ اتھارٹیز کا کام تھا، تو قانون نے خود ہی سول کورٹ کا راستہ بند کر دیا تھا ان معاملات میں۔ تو گویا اگر PTD سے مسئلہ تھا تو وہیں جانا چاہیے تھا نا، سیٹلمنٹ اتھارٹی کے پاس؟ جی ہاں، اور سپریم کورٹ میں بھی آپ دیکھیں، سید عبدالرشید کیس PLD 1962 SC 42 اور اس کے بعد بھی کئی فیصلوں میں جی، یہی اصول واضح کیا ہے کہ PTD کو چیلنج کرنے کا صحیح فورم سیٹلمنٹ قوانین کے تحت اپیل یا نگرانی ہے۔ اچھا، تو سول کورٹ میں نیا دعویٰ نہیں ہو سکتا تھا؟ بالکل نہیں، اور درخواست گزارنی ہے راستہ اختیاری نہیں کیا، وہ گئی نہیں سیٹلمنٹ اتھارٹیز کے پاس مقررہ وقت میں۔ اچھا، تو یہ تو پھر کیس کے لیے کافی نقصان دہ بات ہو گئی۔ جی بالکل، مہلک ثابت ہوا۔ لیکن انہوں نے وہ پنچایت اور دھوکہ دہی کی بات بھی تو کی تھی، اس کا کیا بنا؟ عدالت نے وہ نکات بھی دیکھے، لیکن پنچایت کے بارے میں وہ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ مثلاً کب ہوئی، کہاں ہوئی، کون لوگ تھے پنچایت میں، بس ایک بات تھی۔ اور دھوکہ دہی کا الزام بھی وہ صرف الزام ہی رہا، ثابت نہیں ہو سکا۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور بات، وہ جو 1975 میں ایک قانون آیا تھا جس نے یہ سیٹلمنٹ قوانین ختم کر دیے تھے، ریپیل ایکٹ جس کو کہتے ہیں۔ جی، ایویکوئی پراپرٹی اینڈ ڈسپلیسڈ پرسنز لاز ریپیل ایکٹ 1975۔ ہاں جی، تو کیا اس کے آنے کے بعد سول کورٹ کا اختیار نہیں بن گیا تھا؟ دیکھیں، یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن عدالت نے کہا کہ یہاں یہ بھی درخواست گزار کی مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ PTD جاری ہوا تھا 1965 میں، بہت پہلے۔ جی، اور دعویٰ دائر ہوا 1979 میں، یعنی تقریباً 14 سال بعد۔ اوہ، تو قانون میعاد لمیٹیشن ایکٹ کے تحت یہ دعویٰ ویسے ہی بری طرح زائد المیعاد تھا، ٹائم بارڈ تھا۔ اچھا،
تو لمیٹیشن بھی آڑے آ گئی۔ بالکل، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد تو سول کورٹ ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، چاہے ریپیل ایکٹ کے بعد جورسڈکشن بن بھی جاتا۔ سمجھ گئی۔ تو مطلب دو بڑی وجوہات، ایک تو دائرہ اختیار نہیں تھا اور دوسرا دعویٰ زائد المیعاد تھا۔ بالکل، یہی خلاصہ ہے۔ فیصلے میں عدالت نے وہ جواب دہندگان کے وکیل صاحب کی تعریف بھی کی ہے، جناب تنزیل الرحمان اشرف شیخ صاحب کی۔ جی ہاں، عدالت نے خاص طور پر لکھا کہ انہوں نے قانونی نکات پر عدالت کی بہت اچھی اور صحیح معاونت کی۔ یہ بات اہم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ سول کورٹ کو پی ڈی ٹی کے اجرا کے معاملے میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں تھا، کیونکہ یہ سیٹلمنٹ اتھارٹیز کا خصوصی دائرہ اختیار تھا۔ اور نچلی عدالتوں کے فیصلے درست تھے، جی، ان میں کوئی قانونی غلطی نہیں تھی، اس لیے نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی گئی۔ یہ فیصلہ واقعی نوجوان وکلاء کے لیے ایک اہم سبق ہے، بہت اہم، کہ قانون کو سمجھنا، خاص طور پر جورسڈکشن جیسے بنیادی اصول کتنے ضروری ہیں۔ جی، غلط فورم پر جانا وقت اور وسائل کا ضیاع ہے۔ بالکل، صحیح دروازہ کھٹکھٹانا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے لا کاسٹ پاکستان جہاں قانون بولتا ہے سے جڑے رہنا ضروری ہے، تاکہ ایسے اہم قانونی نکات واضح ہوتے رہیں۔ تو یہ تھا آج کا تفصیلی جائزہ۔ امید ہے اس گفتگو سے پی ایل ڈی اور دائرہ اختیار سے متعلق قانونی پوزیشن سب پر واضح ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ بحث، یہ گفتگو مفید لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سیشن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔